السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ کا جو پیکٹ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، یا پھر انگلش میں کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ۔ اور اب تو اکثر ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ سلائڈ چل رہی ہوتی ہے، پٹی چل رہی ہوتی ہے نیچے، جب بھی اس طرح کا کوئی سین آتا ہے تو آج کی ویڈیو اسی طرح ہے، اور وہ کیوں ہے وہ آپ کو آخر تک سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ویڈیو کے آغاز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو فروٹس اور سبزی والے ہوتے ہیں نا، تو وہ موسم کے حساب سے اپنے آئٹمس چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کی ریڈی بھی کبھی جو ہے وہ آپ کو نارنگیاں ملیں گی، کبھی جو ہے وہ آم ملیں گے، کبھی امرود آ جائیں گے۔ تو موسم کے حساب سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اگر یہ موسم کی نہیں رکھیں گے تو جو بھی اس کے علاوہ میں رکھیں گے وہ کچی ہوں گی یا جو ہے وہ خراب ہوں گی، تو کوئی لے گا نہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں، میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ کر رہا ہوں اور پوری ویڈیو میں کرتا رہوں گا، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو اس طرح ہے کہ میں اپنی برائیاں خود بتا رہا ہوں۔ تو اسموکنگ انجوریس ٹو ہیلتھ والی بات ہے کہ میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا غلط ہو رہا ہے اور کیا کس طرح سے یہ کنٹینٹ بنتا ہے۔ میں تو کوئی خیر قطار میں نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ پیچھے جو سلسلہ ہے وہ یہی چل رہا ہے۔ تو جو سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی لکھ کے یا ویڈیوز بنا کے جو بھی کانٹینٹ بن رہا ہے وہ بنتا اس حساب سے ہے کہ بھائی موسم کس کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کشمیر ڈے ہے تو پھر اس کا موسم چل رہا ہوتا ہے تو وہ سارے اسی میں لگ جاتے ہیں۔ اگر جو ہے 25 دسمبر آ گیا تو سب قائد اعظم کے بارے میں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ 14 اگست آ گیا تو پاکستان کے بارے میں بنانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 1 جنوری آ گئی تو نیو ایئر پہ شروع ہو جاتے ہیں، 14 فیبروری آ گئی تو ویلنٹائنس پہ شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اور رمضان آ گیا تو وہ سارے جو ہے وہ ٹوپی اور کرتا پہن کے آئیں گے، اور وائس ورثہ، اسی طرح سلسلہ چلتا ہے۔ اور عید کے بارے میں بھی ہم کنفیوز ہیں کہ کیا مطلب اسلامی تہوار کے طور پہ منانا ہے یا جس طرح باقی کرسمس وغیرہ مناتے ہیں اس طرح منانا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی کنفیوژن ہے، لیکن ہوتا ہے اسی طرح کہ وہ موسم آئے گا تو کریں گے۔ اچھا، اور اس میں کچھ واقعات بھی ہوتے ہیں جو کسی جو ہے نا وہ خاص وقت میں ہوئے ہوتے ہیں اور ساری دنیا کی توجہ اسی طرف ہوتی ہے، تو سب لوگ جو ہے نا اسی میں لگے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو کس طرح سے ہم نے کیش کرانا ہے۔ ہم سب لوگ اسی میں لگے ہوتے ہیں کس طرح ہم نے اس کو کیش کرانا ہے، کیونکہ چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ چپ بیٹھیں گے تو جو ہے وہ کانٹینٹ کیسے بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس پہ نہیں بنائیں گے جس پہ جو واقعہ دنیا میں چل رہا ہے، تو پھر ہماری سنے گا کون، ٹھیک۔ تو اگر کوئی حجاب پہ واقعہ ہو گیا تو پھر ہم جو ہے نا سارے کے سارے بولیں گے کہ بھائی تو ہونا چاہیے، کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ فلسطین پہ ہوگا تو پھر ہم اس کی جو ہے وہ تاریخ لے کے بیٹھ جائیں گے، اور اسی طرح اگر چین میں کچھ ہو گیا تو پھر اس پہ، کوئی کووڈ پہ ہو گیا تو کوئی اس پہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی اتنی خراب بات بھی نہیں ہے، ظاہر ہے جب ایک چیز چل رہی ہے ساری دنیا میں تو اس پہ بولنا بھی چاہیے اور اچھی بات بولنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اچھی بات بولتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ اچھی باتیں بولتے ہیں لوگ۔ اور اب وہ کیوں خاص موقع پہ کیوں بولتے ہیں، اس میں ظاہر ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو دل میں ایک جو ہے وہ خلش تو پیدا ہوتی ہے نا، بحیثیت مسلمان ہے، پاکستانی ہے، تو ایک خلش پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں 2 اچھی مثالیں آپ کو بیان کروں گا، ویسے تو بری مثالیں بھی ہیں لیکن میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ 2 اچھی مثالیں میں آپ کو دوں گا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا، اسلام نہیں لائے تھے، ایک واقعہ ہو گیا، ان کو دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، تو جب وہ ایک واقعہ ہوا تو اسلام کی طرف چل پڑے، ٹھیک ہے، اسلام قبول کر لیا، سید الشہداء ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
اسلام نہیں لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن راستے میں بہن کی طرف چلے گئے، اللہ نے سبب بنا دیا، اس کے بعد وہ خلیفہ راشد عمر فاروق بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھی مثال ہے۔ تو اگر کوئی واقعہ آپ کو دل میں کوئی تحریک پیدا کرتا ہے اور آپ کسی اچھی طرف جانا شروع کرتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات کس میں ہے؟ بری بات اس میں ہے کہ آپ اس کو اس وقت کے لیے کیچ کرائیں اور پھر چھوڑ دیں، بلکہ دوسری سمت چل پڑیں، کیونکہ عام حالات میں جس کو کراچی والے کی زبان میں کہتے ہیں وہ منجن بکتے نہیں ہیں، جو اس واقعے کی وجہ سے بکے وہ عام حالات میں بکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہ حجاب کا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگوں نے بولا اس کے اوپر، بولنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جو بھی بول رہا ہے جو کر رہا ہے اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ، ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ جیسے میں نے 2 مثالیں دی نا آپ کو، حضرت حمزہ حضرت عمر، جب وہ ایک طرف چل پڑے واپس نہیں آئے، وہاں سے واپس نہیں پلٹے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اس وقت تو غصے میں کر لیا تھا، اب یہ خاندان ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اب واپس ہو جانا چاہیے مجھے، وہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ ظاہر مسلمانوں کی حیثیت کوئی ایسی تو نہیں تھی اس دور میں کہ وہ اگر کوئی واپس پلٹ جاتا تو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے نا وہ تحریک ہونی چاہیے کہ ہم اب صحیح رخ پہ چل پڑیں، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی وہ کشمیر ڈے پہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی تحریک پیدا ہوئی، آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا تو اب آپ نکل جائیں اور آزاد کر کے ہی واپس آئیے گا، مطلب ہمیں پتہ ہے ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ کے اختیار میں جو بھی ہے، جس کو بنیاد بنا کے آپ کام کر رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اسی میں لگے رہیں۔ ہتھیار پکڑنا آپ کا کام نہیں ہے یا الیکشن لڑنا آپ کا کام نہیں ہے تو نہ لڑیں، لیکن جو آپ کے اختیار میں تھا اور جس کو آپ نے اس واقعے کے لیے استعمال کیا، اس واقعے کے حق میں استعمال کیا، اس پہ لگے رہیں، پھر اچھا کام ہے لگے رہیں، پھر یہ نہ سوچیں کہ وہ کیا کرے گا، اس کے بعد جو ہے جب باقی پورا سال ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پورے سال تو جو ہے وہ کوئی آئے وہ بولے کہ بھائی اسلام میں پردے کا حکم ہی نہیں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو جائے جو مسکان خان والا ہوا تو اس کے بعد وہ ہو گیا کہ بھائی نہیں یہ تو بنیادی حق تھا اور یہ تھا، اور اس کے بعد جب ہفتہ 10 دن میں حالات ٹھنڈے ہو جائیں تو دوبارہ وہی پلٹ پڑے۔ تو بھائی اگر اسلام میں پہلے نہیں تھا تو ابھی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جب یہ واقعہ ہوا تب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس وقت بھی پلٹنا نہیں چاہیے تھا، صحیح۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو پاکستان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں بن گیا، تو وہ 14 اگست کو سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 25 دسمبر کو سیدھے ہو جاتے ہیں، اقبال ڈے پہ سیدھے ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ ان کے شعر تو بولنے پڑیں گے نا، یا قائد کے فرمان تو سنانے پڑیں گے، تو کیسے سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی بات ہے آپ سنائیں، اس دن پہ کریں، آپ کرنا چاہیے آپ کو، لیکن اگر آپ اس دن مان رہے تھے تو اس سے پہلے بھی مانیں، اس کے بعد بھی مانیں، ٹھیک۔ یہ تو اچھی باتیں ہو گئی۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ویسے ہی جو ہے نا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ فلموں میں ڈراموں میں یہ ہو رہا ہے، وہ اس سے شادی کر رہا ہے، اس نے اس کو طلاق دے دی، اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہماری یہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو سارا سوشل میڈیا اور اخبار اور ٹی وی اسے بھر جاتا ہے، تو پھر ہم جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں کود پڑتے ہیں کہ بھائی اب ہم بھی تو کچھ بولیں، ہم بھی اس کے اوپر رپورٹ بنائیں، انٹرویو بھی کریں، کال کریں، ای میل کریں، ان کے فیس بک ٹویٹر پہ لکھیں، ان کا جواب آئے گا تو اسکرین شاٹ لگائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہی کہ بھائی اب اسی کا موسم چل رہا ہے، اب یہ نہیں بیچیں گے تو کیا بیچیں پھر ہم، ٹھیک۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ہی اس کو جو ہے نا اسکریپ آؤٹ کر دینا چاہیے کہ بھائی یہ تو ہم کرتا ہے تو کرنے دے، ہم نہیں کرتے، بس ہم اس میں نہیں بولیں گے، ان کا ذاتی معاملہ ہے بھائی، اچھا ہوا ہے تو اللہ خیر کرے گا، برا ہوا ہے
تو بھی اللہ موجود ہے، پولیس ہے، وکیل ہیں، خود ہی نپٹ لیں گے وہ لوگ آپس میں. ہمیں پڑھ کے بیچ میں کیا کرنا ہے. تو یہ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اور ہونے کی وجہ میں نے شروع میں بتا دی تھی کہ ہم چپ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. تو اگر ان حالات میں چپ بیٹھیں گے نا تو وہ پھر ہماری فالوئنگ کم ہو جائے گی، لوگ کسی اور طرف نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. یا پھر ہم اگر اپنے ویسے والے جس کو میں نے شروع کیا منجن بیچیں گے تو وہ اس کے خلاف ہیں جو ابھی ہوا ہے. تو مصلحتاً ہمیں ان کے ساتھ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں بول سکتے ہیں تو چپ ہو جائیں. اگر آپ کا جو ہے منجن اچھا ہے تو وہ بعد میں بھی اچھا بک جائے گا. مطلب اس کے مصلحتاً کسی اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسی پہ قائم رہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں پہلے یہ کہہ رہا تھا، اب نہیں سن رہے لوگ تو میں چپ ہو جاتا ہوں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیا کریں. تو ایسا ہونا چاہیے ویسے. ٹھیک ہے نا، کہ چپ بھی رہنا چاہیے. اچھا، اس میں جو ہے نا صرف یہ نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، جو یہ بہت اوپر کے درجے میں بھی ہو رہا ہے. جو ٹی وی میں جن چینلز ہیں، نیوز چینلز ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، ان کے اینکرز بھی اسی میں لگے ہوئے. میں نے آج تک کوئی اینکر نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ بھائی یہ فلاں چیز پہ پروگرام نہیں ہو سکتا کیونکہ میری جو ہے نا وہ اس میں میری اسپیشلائزیشن نہیں ہے اس میں جیسے دفاع کا ماہر نہیں ہوں میں، یا امور خارجہ کا مجھے نہیں پتہ، یا مجھے اکنامکس کا نہیں پتہ، بجٹ کا نہیں پتہ، اس پہ پروگرام نہیں کروں گا میں. میرے کی جگہ کوئی اور آ کے پروگرام کر لے جو بجٹ کا ماہر ہو. ایسا کوئی نہیں سنا. پی ایس ایل شروع ہوگا تو سارے اس پہ پی ایس ایل بھی لگ جائیں گے، سارے کرکٹ کے ماہر ہو جائیں گے. اور بجٹ کا ٹائم آئے گا تو سارے جو ہے معیشت کے ماہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر انڈیا کی طرف سے کوئی بڑھک آ گئی تو سارے کے سارے خارجہ کے ماہر ہو جائیں گے. تو یہ وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے. وہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھائی اب پروگرام چھوڑیں کیسے، وہ ایک ایک کے اتنے لاکھ روپے مل رہے ہیں، چھوڑیں کیسے ہم اس کو. چپ نہیں بیٹھ سکتے ہم. تو جیسے میں نے کہا بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض جگہ پہ جو ہے اگر کوئی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، حجاب کا واقعہ ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، اس طرح کے جو بھی واقعات ہیں آپ اس کو اس پہ بولنا ہے. واقعہ ہوا ہے تو بھی بولیں، نہیں ہوا تو بھی بولیں، اچھی بات ہے. لیکن بیچنے کے لیے نہ بولیں. یہ سمجھ کے بولیں کہ یہ حق ہے. اگر نہیں حق سمجھ رہے تو چپ کریں. ٹھیک ہے نا، سیدھی سیدھی بات ہے. اور یہ سوچیں کہ بھائی جو بھی میں الفاظ منہ سے نکالوں گا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو وہ جو قیامت والی جو ہم مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی، یا قیامت والا جو تنبیہ دیا کرتے تھے کہ بھائی اللہ جو ہے وہاں سب دکھا دے گا. تو اب یہ تو دنیا میں ہمیں آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے بھائی کہ وہاں کیا یہاں بھی دیکھ ہی رہے ہیں. تب تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا، آپ خود ریکارڈ کر رہے ہیں. تو اس میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ہم نے منہ سے کچھ بول دیا، بذات خود ہم نے کہیں لکھا نہیں، ریکارڈ نہیں کیا، تو اس میں چلو سمجھ بھی آتا ہے غفلت ہو گئی کہ بھائی اب نہیں دھیان آیا کہ اس وقت جو ہے وہ پکڑ ہوگی. لیکن اب تو خود ریکارڈ کر کے اور خود لکھ کے اور پوسٹ کر رہے ہیں تو اب تو زیادہ دھیان ہونا چاہیے. اس میں تو غفلت نہیں ہو سکتی نا. اگر مسلمان ہے تو غفلت تو نہیں ہو سکتی کہ بھائی جب میں خود ریکارڈ کر رہا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں، تو اللہ کیسے نہیں اس کو مجھے قیامت کے دن دکھائے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں اس کو منع نہیں کر رہا کہ آپ جو ہے وہ جب اس طرح کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی اچھی بات ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی پر ظلم ہو جائے تو بولے نہیں. میں بس یہ بول رہا ہوں کہ اپنا جو ہے نا وہ صرف بیچنے کے لیے نہ بولیں کہ میں بس ابھی یہ بول لیتا ہوں، ابھی میرے ویوز آ جائیں، لائکس آ جائیں، جو تھوڑی بہت عوام مجھے نہیں دیکھتی تھی وہ بھی دیکھ لے. اس کے بعد جو 10-15 دن بعد یہ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اپنی جو ہے نا دوبارہ اپنے نظریات پہ آ جاؤں گا جو میں پورا سال بولتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ پھر ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر وہ اگر یہ منجن اگر زیادہ بکے گا کہ بھائی اس کا پردے کا حکم کہاں ہے، یہ تو کلچر تھا، تو میں وہ پھر بیچوں گا.
لیکن ابھی کیونکہ یہ واقعہ ہے تو اس کو مجھے بیچنا ہے اب۔ بھائی آپ نہیں سمجھتے ہیں نا تو کوئی اور چیز بول لیں آپ، جو آپ جس کو آپ حق سمجھتے ہیں، حق سمجھ کے جو بولنا ہے نا وہ بولیں، جو ہے نا، بس باقی نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ مشکل کام ہے میرے لیے بھی، جیسے میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو رکھ کے بول رہا ہوں، اور یہ اسی طرح ہے جیسے سگریٹ کی وہ ہوتی ہے نا، پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ ہم جیسے لوگ، جو لوگ ہیں جن کو بولنا ہے اور کنٹینٹ بنانا ہے اور اس میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے بات میری سمجھ میں آئے گی سب سے پہلے تو، اور میں اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جاؤں گا، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہوں گے۔ السلام علیکم۔